جب تک اپنی چال نہ چل جاؤ تب تک راز فاش مت کرو۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیں، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے۔ گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں۔ ایک کی اس نے مالی سے شادی کر دی اور ایک بیٹی کمہار سے بیاہ دی۔ جب ان کی شادی ہوئے زمانہ ہوا تو کسان ایک دن گھر سے روانہ ہوا۔ پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا، اپنی بیٹی کا حال دریافت کیا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، یوں تو میرے دل کو کوئی غم نہیں، مگر خدا سے ہر دم یہ دعا ہے کہ اگر ایک بارش ہو جائے تو میرا باغ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اگر 2-4 روز اور پانی نہ برسا تو سارا باغ سوکھا ہو جائے گا۔ کسان اپنی بیٹی کو دعا دے کر وہاں سے روانہ ہوا اور کمہار کے گھر گیا۔ بیٹی کو خوشحال دیکھا، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ بیٹی نے کہا کہ باقی تو اللہ کے کرم سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک فکر کھائے جاتی ہے۔ ہر روز بادل چھا جاتے ہیں جبکہ بنائے ہوئے سارے برتن سوکھنے کو دھرے ہیں۔ ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ خدا کرے بارش نہ ہو۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹی بہن تیری بارش کی آرزو مند ہے کہ خدا کرے بارش ہو تاکہ اس کے باغ میں درخت نہ سوکھ پائیں، اور تجھ کو اپنے برتنوں کا خیال ہے کہ بارش نہ ہو اور وہ سوکھ جائیں۔ میں تو حد سے زیادہ پریشان ہوں کہ خدا سے کیا دعا مانگوں۔ یہاں آ کر مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں صرف اپنے پیارے اللہ پاک کے سپرد ہی کرنے چاہئیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ صرف 3 باتیں اپنے پلے باندھ لو، کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ نمبر 1، کوئی تم سے بد اخلاقی سے بات کرے تو تم اسے حسن اخلاق سے جواب دینا۔ نمبر 2، کوئی تیرا بھلا کرے تو پہلے اللہ کا پھر اس کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 3، اگر کوئی تم پر مصیبت آ پڑے تو فوراً اپنی عاجزی کا اقرار کرنا۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہیں، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں۔ جس قدر اپنی ضرورتوں کو کم کرو گے تو راحت پاؤ گے۔ انسانوں کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ ایک عقل مند انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ شخص جو کسی کام کو ناممکن بتاتا ہے، اسے اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس شخص کے کام میں دخل دے
جو اس ناممکن کام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کو ہمیشہ یاد رکھیں جس نے اس وقت آپ کی مدد کی جب سب بہانے بنا رہے تھے۔ جھوٹ مت بولو، دغا بازی مت کرو اور ایسا دعویٰ مت کرو جسے تم نبھا نہ سکو۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہیں اس جسم کی مانند ہیں جس میں روح نہ ہو۔ قابلیت اور کردار ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو اونچائی تک پہنچاتی ہے اور اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ مخلص شخص نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز میں سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا قدیرو۔ یہ پڑھ کر اپنے شوہر کو تصور میں یاد کریں اور ان کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ آپ کی عزت کرے گا اور آپ کا خیال رکھے گا۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق ہوتی ہے۔